बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी अदलिया की तरफ से सर तोड़ कोशिश की जा रही है कि ख़ुद को गैर जानबदार साबित किया जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारी अदलिया सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स तक ये गैर जानबदार हो चुकी हैं। ऐसा नज़र नहीं आता। शवाहिद हमारे सामने हैं। 2 फैसले आए आपके सामने। एक तो 20 अरकान असम्बली कौमी असम्बली के हवाले से फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये लोग वोट नहीं दे सकते, वोट देंगे तो शुमार नहीं होगा। ये अधूरा फ़ैसला था। इस पर तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ी खुशी का इजहार किया गया कि लोटे अंजाम तक पहुंच गए हैं, लेकिन उन लोटों को अंजाम तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं पहुंचाया गया, बल्कि उनको बचा लिया गया। उनका वोट शुमार नहीं होगा। और साथ इलेक्शन कमीशन पहले कह चुका था कि इन लोगों ने चूँकि वोट नहीं दिया अदम एतमाद की तहरीक में या एतमाद की तहरीक में, तो इसलिए ये डिस्क्वालीफाई नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट में मामला इसके बाद गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनका वोट शुमार ना करने का फ़ैसला दे दिया गया, लेकिन उनकी नाअहलियत पर खामोशी इख्तियार कर ली गई। कहा गया कि इसका फ़ैसला पार्लियामेंट करेगी। कौन सी पार्लियामेंट करेगी? वही पार्लियामेंट जिसका ये आज हिस्सा बने हुए हैं। और उसके बाद फिर सबसे बड़े लोटे राजा रियाज को अपोजिशन लीडर भी स्पीकर कौमी असम्बली राजा रेंटल की तरफ से मुकर्रर कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ सिर्फ इस एक मामले को लेकर कि इन लोगों का वोट शुमार नहीं होगा, वो खुशियां मना रही थी, लेकिन अदालत की सुई वहीं पर अटकी हुई है। और फिर इसी अदालत की तरफ से कहा गया कि ये अदालतें 24 घंटे खुली रहती हैं। तो फिर इस अदालत को राशन की तकसीम का काम दे देना चाहिए, गरीबों को खाना खिलाने का काम दे देना चाहिए, क्योंकि ये 24 घंटे ओपन होते हैं, खुले होते हैं। वहाँ पे जो भी गरीब जिसको भूख लगे, जिस वक्त भूख लगे, वहाँ पे जाके खाना खा ले। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बार बार कहा गया है, अतर मिनल्ला साहब कई बार बरहम होकर कह चुके हैं कि कौन सी अदालत खुली रात को। मेरी अदालत नहीं खुली थी। वो कहते हैं कि मैं अपने घर पे मौजूद था, अदालत ज़रूर खुली थी, लेकिन मैं अदालत में नहीं आया। ये अतर मिनल्ला साहब की तरफ से कहा जा रहा है। तो नाज़रीन, आप ज़रा अखबारात खोल के देखिए। 10 तारीख के अखबारात, ये 9 तारीख की बात है, 9 तारीख की रात की बात है। 10 तारीख के अखबारात खोल के देखिए। हर अखबार ने ये खबर लगाई है कि अतर मिनल्ला की अदालत में इमरान खान और उनकी टीम को बैरून मुल्क जाने से रोकने की दरख्वास्त पेश की गई। ये हफ्ते का रोज़ था। तो अदालत की तरफ से समाअत 2 रोज़ बाद पीर तक मुलतवी कर दी गई। मैं ये अखबारात की बात कर रहा हूँ, ये अखबारात में ये सारा कुछ शाया हुआ है, लेकिन अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि मैं अदालत में नहीं गया था। वो अदालत में नहीं गए होंगे। बरम होते हैं कि रात को अगर अदालतें खुलती हैं तो सब के लिए खुलती हैं। और फिर इनकी तरफ से गुंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए 1-2 दफ़ा रात को अदालत भी खोली गई। और PTI के कुछ लोगों को रिलीफ देने के लिए अदालत को खोला गया। शहबाज गिल की गिरफ्तारी रोकने के लिए इमरान खान को भी शायद गिरफ़्तार किया जाना था, फवाद चौधरी को भी गिरफ़्तार किया जाना था। ऐसी गिरफ्तारियां रोकने के लिए रात को अतर मिनल्ला साहब अदालत में गए हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि इन लोगों को गिरफ़्तार ना किया जाए। और उसके बाद भी इनकी तरफ से कहा गया मदीना में जो कुछ हुआ उस पर मुकदमात PTI की क़यादत पर दर्ज ना किए जाएं। इसके अलावा एक और केस भी हमारे सामने आया। वो PTI की बहुत बड़ी लीडर शीरी मज़ारी का केस है। उस हवाले से भी रात को अदालत लगी। मैं समझता हूँ कि ये जो रात को अदालत लगी है, ये शीरी मज़ारी या इमरान खान की लीडर की वजह से नहीं लगी। ये ईमान मिज़ारी जो शीरी मज़ारी की बेटी हैं, उनकी वजह से अदालत लगी है। जो लोग लापता हो जाते थे वो इनके केस को आगे बढ़ाती थी। इस पर अतर मिनल्ला साहब उनको अप्रिशिएट भी करते रहे हैं और इस रोज़ भी उन्होंने अप्रिशिएट किया। शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार कर लिया गया, उनको उठा के ले जाया गया। अतर मिनल्ला साहब की तरफ से कहा गया कि रात के 11:30 बजे उनको अदालत में पेश किया जाए। तो इस एक चीज़ से भी यही तासर देना मकसूद है कि अदालतें
صرف مسلم لیگ نون کے لیے نہیں، پی ٹی آئی کے مخالف لوگوں کے لیے نہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بھی رات کو کھلتی ہیں۔ بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، تو عدلیہ کی طرف سے فاؤل پلے کا سلسلہ پہلے کی طرح جاری ہے۔ کسی قسم کا ریلیف اس پارٹی کو ملتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن مسلم لیگ نون کے لیے ان عدالتوں کے دروازے پہلے کی طرح کھلے ہیں۔ دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، ایک دو چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مریم نواز شریف کے پاسپورٹ کی بات تھی، ایک بینچ بنا وہ ٹوٹ گیا، دوسرا بینچ بنا وہ ٹوٹ گیا، تیسرا بینچ بنا وہ بھی ٹوٹ گیا، چوتھا بینچ بنا تو مریم نواز شریف کی طرف سے وہ درخواست واپس لے لی گئی جس کے تحت وہ اپنا پاسپورٹ مانگ رہی تھیں۔ یہ سارے بینچ 24 گھنٹوں کے دوران بنے تھے، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ شہباز شریف کو پاکستان سے باہر بھجوانا تھا تو 4 دن کی کارروائی ہماری عدلیہ کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے 1 دن میں مکمل کر لی گئی اور شہباز شریف کو باہر بھجوانے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ وہ تو دیگر معاملات تھے کہ شہباز شریف پاکستان سے باہر نہ جا سکے۔ عمران خان حکومت کی طرف سے کچھ ٹیکنیکل معاملات سامنے لے آئے گئے، اور پھر میاں نواز شریف، ان کے بارے میں دیکھ لیں کہ ہماری عدالتیں مدعی سست گواہ چست کی طرز پر ان کو پاکستان سے باہر بھجوانے کے لیے کس طرح سے سرگرم تھی۔ 7.5 ارب کا جو مطالبہ حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا، اسٹامپ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر میاں نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھجوا دیا گیا، وہ بھی فوری فیصلہ کرتے ہوئے 1-2 روز میں سماعتیں کرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر بھجوا دیا گیا۔ اور اب آ جائیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ عدلیہ کی طرف سے فاؤل پلے کا سلسلہ جاری ہے، پنجاب میں کوئی گورنر نہیں ہے، جو گورنر تھے ان کو غیر قانونی طور پر اسی حکومت کی طرف سے، امپورٹڈ حکومت کی طرف سے گھر بھجوا دیا گیا تھا۔ وہ اپنا کیس لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے، رات کو کھلنے والی عدالت وہاں پہ چلے گئے۔ یہ فوری نوعیت کا فیصلہ ہے، ایسے فیصلے پر رات کو نہیں تو دن کو فوری طور پر عدالت کھل کر اس پر فیصلہ دینے کی ضرورت تھی، لیکن یہی اطہر من اللہ صاحب، ان کی عدالت کی طرف سے اس کیس کی سماعت ایک نیا بینچ بنا کر 25 مئی تک ملتوی کی گئی ہے۔ فوری فیصلے کا متقاضی یہ کیس 4-5 دن تک ڈیلے کیا گیا۔ اسی طریقے سے حمزہ شہباز جس طریقے سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، ان کا بھی ہے، ان کا بھی کیس وہاں پہ گیا کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ ایک لارجر بینچ بن گیا، لیکن اس بینچ کی طرف سے بھی حمزہ شہباز شریف کی شکل سامنے آنے پر معاملے کو 3-4 روز تک ڈیلے کر دیا گیا۔ تو اس سے آپ ناظرین اندازہ لگا لیں کہ ہماری عدالتیں کس طریقے سے فاؤل پلے کر رہی ہیں، اور پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم رات کو عدالتیں کسی کے لیے بھی کھول سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ عدالتیں رات کو کھلیں، دن کو کھلیں، جس طریقے سے بھی ان کے فیصلے پی ٹی آئی کی حمایت میں آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ 25 لوگوں کی نااہلیت کے بارے میں آیا تھا، اس پر بھی اپوزیشن کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بڑی ڈینگیں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ بالکل غیر جانبدار ہیں۔ کوئی غیر جانبداری نہیں ہے۔ میں یہ بات ایک بار پھر کہتا ہوں کہ عدلیہ کی طرف سے 7 اپریل کی رات کو عدالت کھولنے کا معاملہ وہ کسی طور پر بھی عدلیہ کے ماتھے سے اس داغ کو نہیں دھو سکتا جس قسم کا داغ اس عدلیہ کے ماتھے پر تمیز الدین کیس میں جسٹس منیر کی طرف سے لگایا گیا، جنرل ضیاء کے دور میں نظریہ ضرورت کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے لگایا گیا، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کیس میں ذوالفقار علی بھٹو کو موت کی سزا دے کر لگایا گیا تھا۔ اگلی بات ایک اور بھی سن لیجئے کہ یہ لوگ کس طریقے سے عدالتوں کے فیصلے کو، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بھد کی صورت میں اڑاتے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب وہ کہہ رہے تھے کل جب پرویز الہی کی طرف سے ایک ڈرامہ کیا گیا، بالکل ڈرامہ تھا، کہ مسلم لیگ نون کے لوگ ابھی اسمبلی میں نہیں آئے تھے تو اپنے خلاف جو عدم اعتماد کی قرارداد تھی اس کو محرک نہ آنے کی وجہ سے ختم کر دیا گیا، ڈکلائن کر دیا گیا،
نئے سرے سے قرارداد 6 مہینے کے بعد ہی آ سکتی ہے، لیکن اس سے بڑا بلنڈر، اس سے بڑا سٹنٹ کب ہوا تھا؟ جب حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے اس دن کس طرح سے پولیس اندر گئی تھی، کس طریقے سے ڈنڈے چلے تھے، اور پھر جب پرویز الہی کا معاملہ تھا، ان کو اسپیکر کے حوالے سے عدم اعتماد کا سامنا کرنا تھا۔ مسلم لیگ نون والے اپنے گھروں میں، اپنے آفس میں سوئے ہوئے تھے۔ حمزہ شہباز شریف وہ اپنی وزارت اعلیٰ، اپنی وزارت علیہ کے مزے لے رہے تھے، اور اسی دوران پی ٹی آئی کی طرف سے ارکان وہاں پہ پہنچ گئے اور انہوں نے پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو ختم کر دیا۔ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ عطا تارڑ کیا کہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری اکثریت پوری ہے، ہمارے پاس آج بھی اکثریتی لوگ ہیں، ہمارے ساتھ یہ 25 لوگ بھی کھڑے ہیں جو لوٹے تھے، جن کو الیکشن کمیشن کی طرف سے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ یہ دیکھ لیں کہ کیسی یہ توجیحات کر رہے ہیں، کیسی یہ تشریحات کر رہے ہیں۔ اور پھر ایسے قانون دان، اگر یہ بہت بڑا قانون دان ہوتا تو کوئی چیمبر بنا کے بیٹھا ہوتا، لیکن یہ شہباز شریف کے قدموں میں لوٹ رہا ہوتا ہے، حمزہ شہباز شریف کے قدموں میں بیٹھا ہوتا ہے۔ عطا تارڑ صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خصوصی نشستیں جو ہیں وہ جب سارے لوگ دوبارہ منتخب ہو کر آ جائیں گے تو اس کے بعد خصوصی نشستوں کا فیصلہ ہوگا کہ کس کے حصے میں کتنی آئیں گی، کس کے حصے میں کتنی آئیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 تو ہمارے حصے میں بھی آ جائیں گی۔ تو ایسے یہ قانون کی تشریح کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس بات کے ساتھ ہم اس بلاگ کو ختم کرتے ہیں کہ عدلیہ کی طرف سے فاؤل پلینگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالی ہماری عدلیہ کو ہدایت دے، کیونکہ حضرت علی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ظلم کا معاشرہ نہیں چل سکتا، کفر کا معاشرہ چل سکتا ہے، اور ہماری عدلیہ کی طرف سے اس ظلم کے معاشرے کو انصاف کا معاشرہ بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہماری عدلیہ ایسا کب کرتی ہے۔ اللہ حافظ۔